بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی پنجاب عشاقان مصطفیٰ کی سرزمین خانپور کا سرسبز و شاداب علاقہ اس علاقے کے لیے ایک ہی تعارف بہت ہے کہ اس پر خواجہ غلام فرید کی نظر ہے۔ اہل سنت کی قدیم اور عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ سراج العلوم جو کم و بیش 70 برس سے عشاقان مصطفیٰ کے دلوں میں علم اور عشق کا چراغ جلا رہا ہے۔ شیخ القرآن والحدیث صوفی باصفا حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد مختار احمد قرآنی کی عقیدتیں اور محبتیں ہمارے بزرگوں نے بچپن سے رکھی ہیں۔ جہالت کے سمندر میں علم کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ عمل کے سمندر میں اخلاص کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ اخلاص کے سمندر میں محبت کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ محبت کے سمندر میں غیرت کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ جہاں علم، عمل، اخلاص، توجہ ہے دوست، پھر دہرائی دیکھا جہالت کے سمندر میں علم کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ بھاری ہے۔
عمل کے سمندر میں اخلاص کا ایک قطرہ بھاری ہے، اخلاص کے سمندر میں محبت کا ایک قطرہ بھاری ہے، محبت کے سمندر میں غیرت کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ جہاں علم، عمل، اخلاص، علم، عمل، اخلاص، محبت اور غیرت ایک جگہ نظر آئے تو اسی کو حضرت مفتی مختار احمد درانی کہا جاتا ہے۔ سب نے سبحان اللہ نے کہا، کہے وہی جس کو آج در مصطفیٰ سے خیرات لینی ہے۔ سوچ رہا ہوں اور شام کے اجتماع میں گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں؟ بس درداں دے قصے تھے، مرداں دے حصے، جو مرد بیٹھا ہے وہی بولے، باقی خاموش رہے۔ آفتاب طریقت معین الدین والملت کے شہزادے، خوش نصیبی ہے تمہاری، اس خانوادے کا چشم و چراغ بیٹھا ہے جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ اور مجھے کہنے دو، جہاں طریقت چمکتی نظر آئے اور جہاں محبت دمکتی نظر آئے اور جہاں 100 انتصاری بچت کرتی ہوئی نظر آئے، اسی کو درگاہ حضرت مہار شریف کہا جاتا ہے۔ محبتوں کا دامن پھیلا کر رہتے ہیں، جہاں معین الدین والملت کا شہزادہ ہو اور حضرت خواجہ نور محمد کا جگر گوشہ ہو اور وہاں سے خالی جائیں، ہو نہیں سکتا۔ جس کو بات سمجھ آئیے وہی کہے سبحان اللہ۔ میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کے اس کے دکھڑے دور کر دے، میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت عطا کر دے۔ بہت بڑی دعا دے رہا ہوں، اول سے لے کر آخر تک، سٹیج دے لے کر پنڈال تک، پہل سے لے کر آخر تک میں دعا دے رہا ہوں۔ ان سے دعائیں لینے آیا ہوں، آپ کو دعا دینے آیا ہوں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، حسن کا واسطہ، جمال کا واسطہ، تاج ختم نبوت کا واسطہ، تجھے صداقت صدیق کا واسطہ، عدالت فاروق کا واسطہ، سخاوت غنی کا واسطہ، شجاعت علی کا واسطہ، سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت فاطمہ کے پردے کا واسطہ۔ اب جو سبحان اللہ کہتے اسے آج کی رات نبی کی آل میں کسی کا دیدار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو سر آمنے دا اللہ سیاں گئے چوپے و چوپی رہنے جو بول رہے اللہ کرے ہر رات نبی کی محبت میں بولتے رہے کاف کرم کرو دل نرم کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو سر آمنے دا ایک سونے ہو تجھے ناز کرو تجھے فخر کریں کہ ہو لامنے دا اسا سچا تھو تو سا رس ہو اسا سچا تھو تو سا رس ہو ہت الٹا گئے منامنے دا دلچسپ تیری یاری میں تجار نہ ملے کا فیدہ یاری لامنے میں تو شہزادہ شیخ القرآن کی محبتوں اور عزتوں اور عظمتوں کو سلام کرنے آیا ہوں ہم نے بڑے بڑے آستانوں پہ جا کر دیکھا باپ بلند ہے بیٹا کسی قابل مسجد پہ بیٹھنے کے قابل نہیں اے شیخ القرآن شیخ الحدیث جس پہ قضائی زمان کی نظر محبت ہے مجھے کہنا نہ پڑے جس جذبے سے تقریر کر رہا ہوں وہی جذبہ چاہتا ہوں توڑے ککھیں ساول گلیاں دے میری برادری بولے نا توڑے ککھیں ساول گلیاں دے توڑے ککھیں ساول نبی پہ محفل میں خوب کروایا بچہ ہے عزیز ہے اللہ نے بہت عزت دی ہے سنیے ذرا ایسے جوان ہمیں پسند ہیں جن کی زبانوں پر یا ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہو توڑے ککھیں ساول گلیاں دے سب سام کے رکھ تیرے کام آسان حضور میرے والد گرامی امام الخطبہ عاشق رسول مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے زندگی بھر توسہ شریف کی جو خیرات ملی یا وہ مہار شریف کے در سے ملی ہے یا معین الدین کے دروازے سے ملی ہے آخر والا میں اپنا بال کٹ کے بال نہ تھا بال کٹ کے بال نہ تھا بال کٹھا تے بال بنے گل کیا بات ہے صاحبو توڑے ککھیں ساول گلیاں دے توڑے ککھیں ساول گلیاں دے سکو سام کے رکھ تیرے کم آسان تو بے شک مالک ملکاں تو بے شک مالک ملکاں دا تو بے شک مالک ملکاں دا سکو کرنا پک اے شہزادہ اجمیر اے شہزادہ مہان شریف تو بے شک مالک ملکاں دا تو بے شک مالک ملکاں دا سب کرنا پک تیرے کم آسوں کم ککھے نال بھی پہلے دے نہ یہ دسوان دے نیوے بنے دے بیٹھے دوارے واسطے جی آئی ٹی بنو سکو آنکھ تک ککھ تھینے لکھ
تیرے کام آسان صاحب دولت سے آپ اینک خرید سکتے ہیں نظر نہیں خرید سکتے دولت سے آپ سبحان اللہ ڈاکٹر سے دوائی تو لے سکتے ہیں مگر صحت نہیں لے سکتے دولت سے آپ بازار سے زیور تو خرید سکتے ہیں مگر حسن نہیں خرید سکتے بات سمجھ آ رہی دردان دے قصے تے مردان دے حصے دردان دے قصے تے مردان دے حصے سنے ساں ذرا وقت دے سو کتے ہیں آسان آسان تجھے سارے بڑھن جو سامر میں بڑھنا ہو چھے والدے دے کون ذرا محبت دے دامن کے ٹھیرا لو آوے لگتے مقناطیس سامنے مقناطیس ہوئے ہلکا تے لوہا پھٹ کے آوے مقناطیس وزن ہوئے ہلکا تے لوہا پھٹ کے آوے جب مقناطیس ہو وزنی اور پھر مقناطیس ہو وزنی کبھی مقناطیس وزنی ہو تو لوہا چل کر آئے اور کبھی لوہا وزنی ہو تو مقناطیس چل کر آتا ہے خواجہ غلام فقیر فرمیدن ہیک دی دم دم سکے تیرا ہیک کو جانے او کافر تے مشرک کے مقناطیس تے لوہے وانگو سکو یار دھولا دی چھکے دولت سے آپ بازار سے زیور تو خرید سکتے ہیں حسن نہیں خرید سکتے دولت سے آپ خوشامد تو خرید سکتے ہیں مگر محبت نہیں خرید سکتے دولت سے آپ کسی کا جسم تو خرید سکتے ہیں مگر دل نہیں خرید سکتے لیکن جب وہ دل خریدنے پر آیا کس کو بلایا رنگت جس کی کالی تھی رنگت جس کی کالی تھی ہونٹ جس کے موٹے تھے ناک جس کی چھوٹی تھی زبان پہ جس کے لکنت تھی الف کو عین کہتا تھا عین کو الف بولتا تھا سین کو شین کہتا تھا شین کو سین بولتا تھا تے کو توئے کہتا تھا تے کو توئے بولتا تھا طرز تکلم صحیح نہ تھا عربی جانتا نہ تھا لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی پھر بچوں کو چھوڑ دیا احباب کو چھوڑ دیا پھر وطن کو چھوڑ دیا پھر اسباب کو چھوڑ دیا پھر اولاد کو چھوڑ دیا پھر گھر والوں کو چھوڑ دیا جب سب کو چھوڑا تو پھر مار کھا رہا تھا پھر مار کھا رہا تھا امیہ مار رہا تھا مار کھا رہا تھا توجہ دینا امیہ مار رہا تھا وہ مار کھا رہا تھا وہ مار کھا رہا تھا چمڑا ادھر رہا تھا اتنی مار کھا رہا تھا کہ چمڑا ادھر رہا تھا خون نکل رہا تھا ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی گوشت پھٹ رہا تھا لیکن بلال مار کھا کھا کر بھی مسکرا رہا تھا مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا میں نے عالم تحجد میں کہا بلال سمجھ نہیں آتی جسے ملتان مار پڑے وہ روتا ہے لاہور مار پڑے وہ روتا ہے پنڈی مار پڑے وہ روتا ہے کشمیر مار پڑے وہ روتا ہے خانپور مار پڑے وہ روتا ہے رحیم لارکھا مار پڑے وہ روتا ہے لیکن بلال
تھا فریدہ تھے مولانا کہیں کہاں دے شیرے نہ جانا جان یہ علماء نہیں یہ علماء العلماء ورثۃ الانبیاء the ink of the scholar is more holy than the blood of the martyr یہ علماء نہیں یہ علماء محبت دینے والے یہ علماء عقیدہ دینے والے یہ علماء عزت دینے والے یہ علماء مقام مصطفیٰ بتانے والے یہ علماء عزت مصطفیٰ بتانے والے ہم ان کی بات کرتے ہیں جو منبر و محراب پہ بیٹھ کر کلمہ نبی کا پڑھے پھر عیب نبی کے نکالے رب کعبہ کی قسم عظمت پیغمبر کی قسم جو منبر پہ بیٹھ کر عزت مصطفیٰ پہ حملہ کرے اور ناموس رسالت پہ حملہ کرے تاجدار ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو خاموش ہو جائے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہم غریب ضرور ہیں مگر محمد کی عزت کے غدار نہیں ہے جب نظر پڑی تاجدار ختم نبوت سوچ کر بولے ہوئے جو گورنمنٹ کے ٹکڑے کھاتا ہے وہ بے غیرت نہ بولے جو محمد عربی کے ٹکڑے کھاتا ہے وہ محمد سے ملے تاجدار ختم نبوت اسے بٹھا دو میں نے پرواز کی میں نے کب بٹھا دی تیری تسبیح نگاہوں کو دعا دیتے میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت بار بار نظر کرم کر رہے ہیں تو کیوں نہ کہوں تیری تسبیح نگاہوں کو دعا دیتے ہیں جتنے چپتے ہیں تیر اتنا مزہ دیتے ہیں آج میرا دل یہ چاہتا ہے خطاب ایسا ہو جائے آنکھوں کی چمک پڑ جائے میرا دل یہ چاہتا ہے خطاب ایسا ہو جائے دل کی دھڑکن میں محبت رسول پیدا ہو جائے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خطاب ایسا ہو جائے تیری روح کو برکت مل جائے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ خطاب ایسا ہو جائے کہ جسموں کو بھڑک مل جائے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خطاب ایسا ہو کہ جسم سراج العلوم میں ہو اور دل مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہو راجہ محمد عارفن حقیقت کے پردے پڑے دے محمد میں بس سکتا میں جس مسجد میں خطیب ہوں خطیب کیا کہ تو جمعے والے دن جھاڑو دے دیتا ہوں میں خطیب نہیں جھاڑو دیتا ہوں اپنا مقدس سنوار دیتا ہوں آپ کبھی ملتان شاہی مسجد ٹوکرا والی میں آئے اور پہلے بھائی بیٹھ جاؤ شاہی مسجد ٹوکرا والی میں کبھی آئے دائیں بائیں سارا قبرستان لوگ اگر خبردار قبروں پہ مت جاؤ اصل جیتے قبریں بیٹھے نہیں تشریف لا خبردار قبروں پہ مت جاؤ میں کہنا منے کرے مارو لیا بیچی نہ منے اچھا جیلا سکتا ہوئے وہ نہ بولے جیلا محبت نبی دی ہوئے وہ بولے
جب عزت مصطفیٰ جمعے والے دن عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے مردے بھی چپ نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، اور تیرا مردہ بیٹھے چپ کرے، جو چاہتا ہے کہ نبی کے در سے خیرات ملے، زندگی اچھی ہو جائے تو دل سے کہہ دے وہ اور ہیں جو زندہ ہو کر مر جاتے ہیں، ہم مر کر بھی زندہ ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بہرحال یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا، اس اسباب کی دنیا میں رہ کر ہم اسباب سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب ہیں، لیکن پانی سب سے بڑا سبب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، پانی سب سے بڑا سبب ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے وابستہ رکھا۔ پھول کھلتے ہیں تو پانی سے، کلیاں چٹکتی ہیں تو پانی سے، ہم زندہ ہیں تو پانی سے۔ 4 دن کھانا نہ کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پانی میں اس قدر وٹامنز ہیں جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ہر چیز کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی سے، پانی کی زندگی سے وابستہ رکھا۔ جس طرح پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہم مومن نہیں رہ سکتے۔ پھر پانی، ہر ظرف میں پانی ہوتا ہے۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان، پانی ہر ظرف میں پانی ہوتا ہے۔ مشکیزے میں ہے تو پانی، توجہ چاہتا ہوں، پانی ہر ظرف میں پانی ہوتا ہے۔ مشکیزے میں ہے تو پانی، دریا میں ہے تو پانی، نہر میں ہے تو پانی، چشمے میں ہے تو پانی، بارش میں ہے تو پانی۔ لیکن جب پانی کا مقام بدل جاتا ہے اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ جب پانی کا مقام بدل گیا اس کا نام بدل گیا۔ نہر کو کبھی دریا نہیں کہا، دریا کو کبھی بارش نہیں کہا، پانی ایک ہے، مقام بدل گیا، نام بدل گیا۔ جب نام بدل گیا اس کا کام بھی بدل گیا۔ جو پانی دریا کا کام دیتا ہے وہ سمندر کا نہیں دیتا۔ پانی ایک ہے، نام بدل گیا، مقام بدل گیا، مقام بدل گیا، نام بدل گیا، نام بدل گیا۔ بہت طلب ہے، میں نے آپ سے کہا تھوڑی دیر ذرا بالکل بند کر دی اس کو۔ مقام بدل گیا، توجہ ہے نبی آپ، مقام بدل گیا، نام بدل گیا، نام بدل گیا، کام بدل گیا۔ پانی ایک ہے، بہ رہا تھا، نہر کہہ دیا، اٹھ گیا، لہر کہہ دیا، جمع ہو گیا، بحر کہہ دیا، جم گیا، برف کہہ دیا۔ بہ رہا تھا، پانی ایک ہے، مقام بدل گیا، نام بدل گیا، نام بدل گیا، کام بدل گیا۔ پانی ایک ہے، بہ رہا تھا، نہر کہہ دیا، اٹھ گیا، لہر کہہ دیا، جمع ہو گیا، سمندر کہہ دیا، جمع ہو گیا،
پہر کہہ دیا جم گیا، برف کہہ دیا اڑ گیا، بادل کہہ دیا برس پڑا تو بارش کہہ دیا، ٹپک پڑا تو شبنم کہہ دیا، اٹک گیا تو آنسو کہہ دیا۔ پانی ایک ہے، مقام بدل گیا، نام بدل گیا، نام بدل گیا، کام بدل گیا۔ اسی طرح رسول اللہ کی ذات اس نور ازلی کا ایک ہی نام ہے۔ کہیں خدا نے بشیر کہا، کہیں خدا نے نذیر کہا، کہیں خدا نے یاسین کہا، کہیں خدا نے طٰہٰ کہا، کہیں خدا نے مزمل کہا، کہیں خدا نے مدثر کہا۔ وہی نور جب وہاں سے یہاں آیا تو محمد کا میلاد بن گیا، جب یہاں سے وہاں گیا تو محمد کا معراج بن گیا۔ لیکن اب سرکار کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام؟ جو تو 300 بھی ہیں، لیکن معروف جو ہیں وہ ہیں 99۔ کبھی آپ نے سوچا 100 پورے کیوں نہیں؟ یہ 99 کیوں ہیں؟ اس لیے علم ریاضی میں 9 سے پڑھ کر کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے 10 اور 1 اور 0 یہ تو محتاج ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو محتاج ہیں۔ 9 سے پڑھ کر علم ریاضی میں کوئی حصہ نہیں۔ اب دیکھیے 9 سے پہلے 8، ادھر 1، 8 اور 1 9، 1 کے بعد 2، 8 سے پہلے 7، 7 اور 2 9، 2 کے بعد 3، 7 سے پہلے 6، 6 اور 3 9، 3 کے بعد 4، 6 سے پہلے 5، 5 اور 4۔ ابھی میں بیٹھا تھا مجھے خیال آیا یہ 6 دن جیسا کیوں؟ سارے ملتان میں کل ساتھی دے 2 گھنٹے بعد 5 سے بلتے تھے، یہاں 6 دنوں کے ہوشیار۔ عاشقوں میں سمان 6 دن کیوں؟ میں نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا 6 دن، ایک دن میں ہے 24 گھنٹے، 24 کو 6 سے ضرب دو بنتا ہے 144 گھنٹے، 4 اور 4 جمع 8 اور 1 9۔ بیٹھے ہو سمجھ آئی؟ صاحبو 8 اور 1 9 بن گئے نا؟ 144 گھنٹے جمع کرو، 1 4 5 5 اور 4 بولو 4 اور 5 9۔ اب تاریخ بدل چکی ہے 6 تاریخ مہینہ 12، 12 25 18 8 1 9۔ ہر مان کے سن رہے تھے 9 کا انصاف۔ اب دیکھیے 99 نام، 99 نام، 9 9 81 8 اور 1 9۔ اب سنیے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، علماء سے لے کر ان مشتاقان مصطفیٰ تک کوئی زبان خاموش نہ رہے۔
وہ ہاتھ اٹھا کے اونچا بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لعنت ہو مرزائی شانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر۔ صاحبو سنیا ناؤ کا ہنسا یہ 1700 اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے کہا تیرے نام میں جو فنا ہوا اوئے جھولے ہلاؤ سوچ نہیں کر بیٹھا ہے بھی آدھی تقریب میں بولوں گا آدھی تقریب میں نہیں بولوں گا، قسم دے بیٹھے ہوتا نہیں آدھی میں قسمہ ڈھونڈ سے ہی کھڑا اثر کرے نہ کرے سن کرے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بن گئی آزاد رب کعبہ کی قسم 99 نام 989 اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے نام میں جو فنا ہوا وہ فنا ہو کے نام کا عدد بنا، وہ فنا ہو کے نام کا عدد بنا۔ نبی پاک کے نام ایک نام پہ بات کرتا ہوں، سمیع، سمیع ہے، سمیع کا مطلب ہے سننے والے، یہ صرف رب کائنات بھی ہے اور صرف محبوب بھی ہے سمیع۔ میں یہاں کھڑا ہوں سراج العلوم کی سجین سٹیج پر، یہ کس نے کہا؟ سنیے جو بات کر رہا ہوں کس نے کہا؟ میں نے نہیں، پیر نے نہیں، امیر نے نہیں، وزیر نے نہیں، کس نے کہا؟ جس کے لیے میرے نبی نے کہا من کنت مولا، میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کو جج بنا رہا ہوں، دیکھتا ہوں فیصلہ کیسے کرتے ہو۔ آج کل الحمدللہ جج الحمدللہ فیصلے درست کر رہے ہیں، اللہ ان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججوں کی حفاظت فرمائے۔ ججوں تمہاری عزت و عظمت کو سلام کرتا ہوں، عدالت فیصلے دے رہی ہے اور ایک عدالت میں تمہیں بنا کر کہتا ہوں میرے نبی نے کہا یا علیو لا یحبک الا مومن لا یبغضک الا منافق، فرمایا علی تیرا نام سن کے جیدے متھے تے باتوں میں سمجھنی منافق بیٹھے تے تیرا خوش دیون نے سمجھنی محمد عاشق بیٹھے۔ یہ حکم ہو رہا ہے بس وہ حکم ہو رہا ہے میں وہی اسی پر حضور والا شیخ القرآن والحدیث کے لخت جگر اللہ آپ کی قد و قامت اور حسن محبت کو سلامت رکھے۔ صاحبوں سنیے سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبی ہے، مسجد نبی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے۔ ایک محفل سجی ہے، ادھر صداقت کا پیکر ہے، ادھر عدالت کا پیکر ہے، آگے عثمان غنی ہے، پیچھے مولا علی ہے، عادت میں ٹھاڈا بھی ہے۔ آگے بول پڑے سونا میں نبی تیرا نبی میں بیٹھے جنہیں چاند ستارے آتے چھوڑے لگی جا رہا ہوں چھوڑے نگاہ مصطفیٰ اٹھی۔ اب سنیے یہ حضرت والا کا حکم ہے، نگاہ مصطفیٰ اٹھی، ادھر دیکھا دائیں دیکھا بایاں نہیں کہتا۔ میں ایک تقریر میں دوران خطابت لفظ بایاں استعمال کر رہا تھا کہ نبی نے بائیں دیکھا۔ میرے والد گرامی عاشق رسول علامہ فیض رسول نظامی نے روک دیا، فرمایا بیٹا نبی کے لیے بایاں لفظ استعمال نہ کرو۔ کیا کہوں؟ فرمایا نبی کا پہلا دایاں ہاتھ، نبی کا دوسرا دایاں ہاتھ۔ یہ ہے ادب، نبی پاک کا پہلا دایاں ہاتھ، نبی پاک کا دوسرا دایاں۔ اب سنیے ذرا ذہنوں کو حاضر کر کے بیٹھے، نگاہ نبوت اٹھی، کبھی ادھر دیکھا
کبھی ادھر دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی یمین دیکھا، کبھی یسار دیکھا، کبھی مشرق میں دیکھا، کبھی مغرب کی طرف دیکھا. تلاش ہے نگاہ نبوت کسی کو تلاش کر رہی ہے. جگہ جب کہا اے علی میرا علی کہاں ہے؟ حضور میں حاضر ہوں. قریب آنا، قریب آئے اور قریب آؤ، قریب آئے. بس پیغمبر نے علی کو قریب بلایا. اب جو دیکھو سامنے بٹھایا، فرمایا فاروق بیٹا سامنے بٹھایا. نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا. نبوت نے ولایت کو دیکھا، ولایت نے نبوت کو دیکھا. امامت نے رسالت کو دیکھا، رسالت نے امامت کو دیکھا. اور میرے نبی نے کہا فرمایا یا علی جو لہو کا لہمی جسموں کا جسمی، 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 روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی، لہو کا لہمی، لہو کا لہمی، لہو کا لہمی، لہو کا لہمی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی. فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون، تیری صورت میری صورت، تیری سینت میری سینت، تیرا جمال میرا جمال، تیرا کمال میرا کمال، تیری ادا میری ادا، تیری ادا میری ادا، تیری وفا میری وفا، تیری ادا میری ادا، تیری رضا میری رضا، تیری نظر میری نظر، تیری پسند میری پسند، تیرا دل میرا دل، تیرا دل میرا دل، تیرا گھر میرا گھر. علی جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. مجھے مجمع میں سے 4 جوان حق 4 یار کے نام پر کھڑے ہو کر ذرا نعرہ حیدری لگا کر دکھائیں. نعرہ تکبیر. ابھی اپنی طاقت کو چھپا کر بیٹھنا چاہتے ہو؟ حیرت ہے مجھے تمہاری عزت و عظمت اور طاقت پر. اس قدر آواز ہے کہ آواز مدینے جائے یا نجم اشرف میں چلی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. خطیب پاکستان علامہ سعید احمد فاروقی حسن ہلو میں آپ کا نام. میرے پاس چنے والے دن 3-4 نوجوان ویل ڈریس، قد و قامت، خوبصورت، نقش و نگار. کہنے لگے فاروقی صاحب رات ہمارے محلے میں جلسہ تھا. پھر کہنے لگے کہ ایک حضرت علامہ فہامہ مولانا ہلکے سے ہولانا بھاری سے چولانا. میرے خلقی میرا پاس میں تو آپ خریدتے تر تو خیرات دینا مگنا پیستے لوہے وانگو سکو یاد دھولتی چیک کے. کہنے لگے کہ رات ہمارے محلے میں جلسہ تھا. ایک حضرت علامہ فہامہ مولانا ہلکے سے ہولانا بھاری سے چولانا. کہنے لگے I am something ہم تو مارڈن کرنے اس کا سر چوڑے بلان سوڑے. کہنے لگے جناب خطاب کیا انہوں نے اتنا ڈرایا تھوڑی سرے ایڈا ڈرا ہے اکنے قبرش کیڑے مکوڑے بچھو نام ایڈا ڈرا ہے اکے ایڈے لمبے لمبے نام کو سنی دھموں ڈٹھو سے چھتے رائے بین ہے. ایڈا سواتو سان جو ایڈے بڑے نام حسن میں کہ ہاں حسن کہ
تو صحیح نہیں آتے ہو میں کہ حسن پر ہونا دے قبرہ میں میں کہ ہاں حسن پر ہونا دے قبرہ میں میں کہ چھوڑی ہے جب مذہب ہے چھوڑی ہے جب مذہب کو جتھا مرم دے بعد کیڑے تے مکوڑے ہوئے آبلیاں دا دامن پکڑ جتھا مرم دے بعد محمد دے جوڑے ہوئے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی پر بھی خطیب لاجواب حافظ آباد کی سرزمین سے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امتیاز اسد صاحب دعوت برکات مالیہ سے زینت بنے خوش آمدید اور قبلہ کے فوراً بعد آپ کا خطاب ہمیں سننے کو ملے گا آپ اٹھا کے نعرہ تکبیر شالا مدینہ لوگ تھوڑا اچھا نعرہ رسالت نعرہ حیدری عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بول کہ اون تو پہلے رب دا قرآن نہ پڑھا یا ایوہ النبیو ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے آپ کے چوروں کو دیکھا میں نے آپ کے خط و خط کو دیکھا میں نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا میں نے آپ کے آنکھوں کی چمک کو دیکھا میں نے آپ کے دلوں کے دھڑکن کو دیکھا میں نے آپ کے روحوں کی طرف کو دیکھا میں نے آپ کے جسموں کے پھڑک کو دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے گلاب کے پھولوں کی طرح مسکرا رہے ہیں بھئی میں نے قرآن پڑھا تو آپ کی طبیعت خوش ہو گئی یقیناً آپ میں سے کوئی خوش نصیب بیٹھا ہوگا اس جامعہ اسلامیہ سراج العلوم کا کوئی طالب علم جس کا والد بیٹھا ہوگا ارے بچہ پڑھے تو باپ خوش ہو جائے بیٹا پڑھے تو باپ خوش ہو جائے شاگرد پڑھے تو استاد خوش ہو جائے مقتدی پڑھے تو امام خوش ہو جائے مرید پڑھے تو پیر خوش ہو جائے اور جب نبی پڑھے تو سنو اور جب پہلے آقا کے غلاموں سیدنا دو عالم کے غلاموں ارے بچہ پڑھے تو باپ خوش ہو جائے شاگرد پڑھے تو استاد خوش ہو جائے مقتدی پڑھے تو امام خوش ہو جائے مرید پڑھے تو پیر خوش ہو جائے ارے وہ کیسا منظر ہوگا کہ سرزمین عرب ہے عرب میں صحرا ہے صحرا میں مکہ ہے مکے میں حرم ہے حرم میں پہاڑ ہے پہاڑ پہ غار ہے غار میں جار ہے کیسا منظر ہوگا پہاڑ پہ غار اور غار میں جار سنو اللہ کا قرآن ایک دعا دے رہا ہوں مالک جو آپ قرآن سن کر سبحان اللہ کہہ دے اس کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا یا اللہ تعالیٰ یہ ہے خطابت کی محبت عارف کھڑی کہتے ہیں اب میں لوگا میں نوار ڈرایا رات قمر دی کمالی
چاہتا ہوں بس ایک بات کر دوں انشاءاللہ. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کرے میں کو فرشتے کیا مدار لڑے پکڑے کہ تم مر کیا کھاؤ بنو آدم کوئی نہ پکڑے. شیخ میں وزیران تقاوے خدا باری گار نہیں کریں گا. میں اپنے محلے میں سے نہ تو ستا یکے مسیح دے کڑے ہمیں کھڑا کہ تھاکن سے مرگی کھاؤ نہ کوئی نہ پکڑے. لیکن میرے ابا جی فرماتے ہیں اللہ کرے فرشتے میں کچھ پکڑے. میں سے کیوں پکڑوں اگر پکڑے سے اندر نبی چھوڑے سے اللہ واسطے بول بول یارو اللہ کرے فرشتے پکڑے. کیوں جڑے پکڑے سے نا کہ قیامت آ جا رہا اس ہر کوئی نفسہ نفسی ڈردا کھڑے ہر کوئی آکشی ہر نبی آکشی اذہبو الہ ہے اتنا روندے آپ سنا سرکار دیکھو سونے سارے آدھے اذہبو الہ ہے ہر کوئی آدھے بیکل سرکار پر میں چندہ گھبرا انا لہا میں کہا اور یار امام مدس ہے سراج الامہ کے نور نظر لخت جگر بیٹھے ہیں. ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور شہزادہ مہار شریف کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. جنہ دے نالے 90 لاکھ میں ہے تو منٹے پڑھائے ان کو دیکھ کر ہماری طبیعت خوش ہو جائے. انہیں دیکھ کر ماشاءاللہ شہنشاہ طریقت تاجدار تصوف یہ وہ شخصیت ہے جسے اپنے اربگانے دیکھ کر جب تک نہ اٹھے تو طبیعت مچلتی رہتی ہے. وہ خواجہ فرید کی نگاہوں میں پلنے والی شخصیت جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. میری مراد عالم بعمل پیر طریقت میں چیلنج کرتا ہوں آؤ ہمارے صاحبان طریقت پہ حملہ کرنے والوں میں مثال دیا کرتا ہوں. حضرت خواجہ قطب الدین کو دیکھو جس نے اپنے اندر شریعت کے ساتھ طریقت دونوں کو جمع کر رکھا ہے. حضور میں آپ دے آمن تو پہلے آپ دے جد اعلیٰ کلام کا پڑھتا ہوں جو حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد خدا نال ہٹی جینے دے محمد اساس رقیانوں قدیماً حدیثاً غریباں دے بہرے وسے دے محمد. حضور اجازت ہو تو بس آپ کی بات کرتا ہوں سبق سنا رہا ہوں. قیامت جہاڑے فرشتے پکڑے سے توجہ ہے میں نے حیدر محبت میں بڑا تمہیں سبحان اللہ. ہم نے بزرگوں کو دیکھا شہنشاہ طریقت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کو دیکھا دل خوش ہو جائے. شہزادہ معین الملت کو دیکھیں تو دل خوش ہو جائے. نور نظر مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی کی عزت و عظمت کو دیکھا جائے تو دل خوش ہو جائے. جڑی محفل خود نبی آوے ہر کوئی آپ سی اذہبو الہ غیری کہ سونا اچھی نہ گھبرا کہ کئی شاعر کی روح کو مر گئے. غالباً سیاہ کی تشہیر ابے ہر نظر کانپ اٹھے گی ہر نظر کانپ اٹھے گی
صحیح تشریف گھرنے ذوق بدنا چاہیے ہر نظر کا پوچھ